السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے 4th کلاس کی کڈز معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 3 ریاست اور حکومت کا سبق نمبر 2 حکومت کے اجزاء شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں اس کے بقیہ حصے کی جانب۔ ٹاپک صوبائی حکومت۔ وفاقی حکومت پوری ریاست کے معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ان تمام معاملات کو کوئی فرد واحد اکیلے سر انجام نہیں دے سکتا، جس وجہ سے اسے مختلف امور انجام دینے والی کابینہ درکار ہوتی ہے جو ملک کا نظم و نسق چلانے میں اس کی مدد کر سکے۔ پاکستان میں بھی حکومت کے اختیارات وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ وفاق مختلف اکائیوں سے مل کر بنتا ہے، جیسے پاکستان میں وفاق صوبوں میں، صوبے اضلاع میں، اضلاع تحصیلوں میں منقسم ہیں۔ چھوٹے بڑے شہر اور دیہات مل کر تحصیل بناتے ہیں۔ اس طرح ایک منظم اور مربوط نظام میں مختلف محکمے مل کر عوام کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان محکموں میں امن و امان اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ محکمہ پولیس، زرعی معاملات کے لیے محکمہ زراعت، علاج معالجے کی سہولتوں کے لیے محکمہ صحت، تعلیم کی بہتر فراہمی کے لیے محکمہ تعلیم ذمہ دار ہوتا ہے۔ اوپر دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ پاکستان میں 6 صوبے علاقائی حکومتیں ہیں۔ ان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں شامل ہیں۔ بین الاقوامی اور قومی سطح پر وفاقی حکومت پالیسیاں بناتی ہے، جبکہ تحصیلوں، شہروں، ضلعوں اور صوبوں میں یہ تمام امور صوبائی حکومتیں انجام دیتی ہیں۔ آئین کے مطابق صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا ہے اور صوبے کے منتظم اعلیٰ کے فرائض انجام دینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ صوبائی وزراء پر مشتمل کابینہ صوبائی امور کو سنبھالنے میں گورنر کی معاونت کرتی ہے۔ صوبائی حکومت کے سرکاری کام انجام دینے کے لیے مختلف وزراء کے محکمے ہوتے ہیں۔ ہر محکمے کا سربراہ سیکرٹری کہلاتا ہے۔ تمام محکموں کی سرگرمیوں کی نگرانی چیف سیکرٹری کرتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک صوبائی حکومت کے اجزاء۔ پاکستان میں وفاقی حکومت کے اداروں کی طرح صوبائی حکومتیں بھی 3 شعبوں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مقننہ صوبائی درجہ پر یک ایوانی قانون ساز ادارہ ہے جو قوانین بناتا ہے۔ انتظامیہ ان قوانین کو نافذ کرتی ہے اور عدلیہ ان قوانین کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ نیچے دیے گئے خاکے یعنی صوبائی حکومت کا ڈھانچہ: گورنر، صوبائی مقننہ، صوبائی اسمبلی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور ارکان اسمبلی، جبکہ گورنر، صوبائی انتظامیہ، صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ، صوبائی سیکریٹریٹ، محکمے اور ادارے، صوبائی عدلیہ، ہائی کورٹ، ماتحت عدلیہ۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک صوبائی مقننہ۔ ہر صوبے میں ایک ایوانی صوبائی اسمبلی بنائی گئی ہے۔ اس صوبائی اسمبلی میں ارکان کی تعداد صوبے کی آبادی کے تناسب سے مقرر ہوتی ہے۔ صوبے میں قوانین بنانے کا کام صوبائی اسمبلی کرتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے جو صوبائی اسمبلی کی کارروائی اور معاملات کے نگران ہوتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے ارکان کرتے ہیں۔ قانون سازی کے علاوہ بجٹ کی منظوری اور صوبائی حدود میں ٹیکس لگانا بھی صوبائی اسمبلی کے ذمہ ہے۔ عوام صوبائی حکومت کو 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سامنے دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ صوبائی اسمبلیوں میں نشستوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پنجاب میں 371 نشستیں، سندھ میں 168 نشستیں، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کی 145 نشستیں اور آزاد کشمیر کی 49 نشستیں اور گلگت بلتستان میں 33 نشستیں ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک صوبائی انتظامیہ کی جانب۔ صوبائی انتظامیہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ صوبائی مقننہ کے بنائے گئے قوانین کا نفاذ صوبائی انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک وزیر اعلیٰ یعنی صوبائی حکومت کا سربراہ۔ صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کو اراکین صوبائی اسمبلی 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔
صوبوں کے امور کو بہتر طریقے سے انجام دینا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیگر ماتحت محکموں اور وزراء کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے دائرہ کار اور اختیارات میں رد و بدل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، ان محکموں کے افسران کی تقرری کرتا ہے اور اپنے تمام کاموں اور ذمہ داریوں کے لیے صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ سامنے دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ مسلمان پاکستان کا شہری اور صوبائی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے۔ پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا نام سردار عثمان خان بزدار ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، صوبائی کابینہ۔ وزیر اعلیٰ صوبائی انتظامات کو چلانے کے لیے صوبائی اسمبلی کے ارکان ہی میں سے اپنے مشیر اور خصوصی معاونین کا انتخاب کرتا ہے اور ان کے فرائضی منصبی کا تعین کرتا ہے کہ تمام وزراء اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کے لیے صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہر صوبے میں ایک صوبائی سیکریٹریٹ قائم کیا جاتا ہے جس میں ہر محکمے کا انتظامی سربراہ صوبائی سیکریٹری ہوتا ہے۔ صوبائی سیکریٹریز کا نگران چیف سیکریٹری ہوتا ہے۔ سامنے دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ صوبائی اسمبلی کا اجلاس صوبے کا گورنر بلاتا ہے۔ گورنر کی منظوری کے بعد ہی اسمبلی کا بتایا ہوا قانون نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ گورنر ہی صوبائی بجٹ کی منظور دیتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک صوبائی عدلیہ کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر 38 پر ہی موجود ہے۔ صوبے میں لوگوں کو عدل و انصاف کی فراہمی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے صوبائی عدلیہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر صوبے میں سیشن اور سول عدالتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو لوگوں کے باہمی تنازعات اور جھگڑوں میں منصفانہ فیصلہ سناتی ہیں۔ فریقین میں سے کوئی اگر اس فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ اپنا مقدمہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہائی کورٹ میں کسی بھی صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے جس کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے مختلف جج ہوتے ہیں۔ اس طرح ضلعی سطح پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے جو سول ججوں کی نگرانی اور رہنمائی کرتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک اصول اور قوانین کی جانب۔ معاشرے کے افراد کے مابین تصادم کو روکنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ ان اصولوں کو جب حکومت ریاست میں امن و امان قائم کرنے کے لیے تمام شہریوں کے لیے لازم قرار دے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ قوانین ہر شہری کے لیے یکساں ہوتے ہیں اور ان کی پابندی ہر شہری کا فرض ہے۔ اصولوں پر عمل کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی خلاف ورزی پر سزا نہیں دی جا سکتی، مگر قانون پر عمل نہ کرنے یعنی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ایک شہری سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، جمہوری نظام حکومت۔ دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف طرز حکومت رائج ہے، ان میں بادشاہت، آمریت اور جمہوریت وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ دور میں جمہوریت ایک مقبول طرز حکومت ہے۔ لفظی اعتبار سے جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت۔ جمہوریت ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کی اکثریت کی رائے مقدم ہوتی ہے اور عوام کے منتخب کردہ نمائندے عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جمہوری طرز پر حکومت رائج ہے، یعنی یہاں پر عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے عوامی نمائندے کو بطور حکمران چنتے ہیں جو ان کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 39 پر دیا گیا کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ پاکستان میں دسمبر 1970 میں پہلی بار براہ راست عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا جس میں مجموعی طور پر 24 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، رہنما سربراہ کی خصوصیات۔ کسی بھی اچھے رہنما سربراہ میں درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔ اپنے مضبوط اور مؤثر کردار کے ذریعے عوام کے لیے ایک سیاسی بصیرت پیش کرتا ہے، لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، سیاسی جماعتوں اور ان کی آراء سے قطع نظر سب کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور ان کی کوششوں کو احراج تحسین پیش کرتا ہے، عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے مشکل اور سخت فیصلے لیتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے، اپنی ٹیم کی مدد سے تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، عام انتخابات۔ عام انتخابات ایک انتخابی عمل ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کی جمہوری حکومت منتخب کرنے کے لیے پودے ملک میں تمام نشستوں پر انتخاب کروا کر نئے نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں۔ عام انتخابات ایسا عمل ہے جس میں عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں جو حکومت کا حصہ بن کر ملک و قوم کی فلاح کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، سیاسی جماعتیں۔
لاطینی زبان سے ترجمہ شدہ لفظ پارٹی کے معنی ہے گروپ یا حصہ۔ سیاسی جماعت سیاسی گروپ بندی کا نام ہے جو کسی بھی خطے یا ریاست کی حکومت میں سیاسی طاقت کے حصول کے لیے تشکیل دی جاتی ہے۔ سیاسی جماعت میں اپنے مخصوص نظریہ، ویژن اور منشور کی بنیاد پر عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے اور انتخابات میں شامل ہوتی ہے۔ انتخابات جیتنے والی جماعت حکومت تشکیل دیتی ہے اور ملکی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوامی فلاح کے لیے مختلف پالیسیاں بناتی ہے۔ چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ حکومت کے 3 اجزاء مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں مل کر ملک کا نظم و نسق منظم طریقے سے چلاتی ہیں۔ معاشرے میں امن و امان کے لیے اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جمہوریت سے مراد عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حکومت بننا ہے۔ حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے عام انتخابات کے ذریعے عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے نظریے اور منشور کے بلبوتے پر عوام میں مقبول ہوتی ہیں۔ تھینک یو اینڈ کیپ واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔